ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام واجب الاحترام علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا منظر ناز اشرفی صاحب، محترم امام شمس الدین صاحب، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ-نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام بھائیوں کو اس نورانی، عرفانی، روحانی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. آمین. جو آج کے جشن میلاد النبی سے منسوب ہے، دعا گو مولا تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین. وقت کافی ہو گیا ہے. خصوصی خطاب میرا کہا گیا تھا لیکن خصوصی خطاب ہو چکا ہے. میں تو بس تیزی کے ساتھ اوورٹیک کرتے ہوئے اپنا کام پورا کروں گا. لہذا عادت کے مطابق چند اشعار تبرکاً حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ سننے کی خواہش رکھتے ہیں تو. چونکہ یہ وقت آپ کے لیے بڑے امتحان کا وقت ہے اور سارا سامان تیار ہے اور آپ کو نکلنے کا انتظار ہے، مگر آپ فکر نہ کریں. آپ کے ظہر کی نماز کا وقت بھی بڑھا دیا گیا ہے. اطمینان سے کھائیے. آج 15 منٹ زیادہ کھائیں گے. 1:15 پر جماعت ہوگی ظہر کی. درود پاک پڑھ لیں آپ حضرات. رخ دن ہے یا بہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا بہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا Cek rumah sini. Itulah tafsir Quran itu. Pero bawa cari. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا کہ میں اپنے نبی کے چہرے کو دن کے اجالے کے جیسا کہوں یا سورج کے جیسا کہوں. نبی کے چہرے کو دن کی روشنی کی طرح کروں
یا سورج کے نور کے جیسا، مگر معاملہ یہ ہے کہ دن کا اجالا کہ سورج ہو، یہ سب تو حضور کے صدقے میں بنے۔ سبحان اللہ۔ دن کا اجالا نبی کے چہرے وضحا سے روشنی پاتا ہے، سورج یہ حضور علیہ السلام کے حسن کے جلوے سے فیضیاب ہوتا ہے، تو مستفید اور مفید دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ایک مصرع سمجھ لیا آپ نے؟ اب چہرے کی بات ہوئی ہے، اب زلف کی بات کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے نبی کی زلفوں کو رات کی تاریکی کی طرح کہوں یا کستوری کی طرح کہوں؟ یعنی نبی کی زلفیں، میں یہ کہوں کہ میرے نبی کی زلفیں اتنی کالی ہیں جیسی سیاہ رات، جیسے کالی رات، اور میرے نبی کی زلفوں سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے کستوری کی، مگر معاملہ یہ ہے کہ کستوری کی خوشبو بھی تو حضور کے صدقے میں ملی اور رات بھی تو حضور کے صدقے میں ملی، تو مستفید اور مفید دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میں تمام اشعار کی تشریح تو نہیں کر سکتا کیونکہ اسی میں سارا وقت چلا جائے گا، لہذا میں نے آپ کی ضیافت علمی اور ضیافت ایمانی کر دی۔ اب دو تین اشعار ایسے ہی سن لیجیے کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا میرے صبا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اب جواب آ گیا۔ حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکا کی شان۔ آپ سمجھ نہیں رہے تو کوئی بات نہیں، یہ علماء اکرام تشریف فرما ہے، حضرت مولانا منظر صاحب آپ کو تفصیل سے سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکا کی شان، برزخ ہے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، برزخ ہے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہے بلبلے رنگی رضا یا دیے نغمہ سرا، ہے بلبلے رنگی رضا یا دیے نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں
یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دکھ دن ہے یا میرے سوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشکل خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ درود پاک پڑھ لیں آپ حضرات۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ الکوثر کیا ہے؟ امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں، عظیم محقق ہیں، عظیم عالم ہیں، وہ امام مجاہد جو سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے براہ راست شاگرد، اور سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم یہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی چچا زاد بھائی بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے علم سے فیض پانے والوں میں سے بھی ہیں۔ خاص طور پر تفسیر قرآن اس سبجیکٹ کے لیے حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا فرمائی، مولا ابن عباس کو قرآن کی تعبیر سکھا دے، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما، سبحان اللہ۔ اور ڈائریکٹ جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد خاص کو امام مجاہد ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور علیہ السلام سے علم تفسیر ملا اور سارا علم اپنے امام مجاہد کو دے دیا۔ تو امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الکوثر کا معنی الخیر کلہ، ہر خیر کا کل ہے۔ کیا عطا فرمایا؟ الکوثر عطا فرمایا۔ الکوثر کیا مطلب؟ ای الخیر کلہ، ہر خیر کا کل عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اب انسان یہاں پر آ کر تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، طرح طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا عطا فرمایا اور کیا نہیں عطا فرمایا، اور فرمایا کیا تفسیر میں؟ امام مجاہد نے کیا تفسیر کی؟ الخیر کلہ، کلہ کل خیر، ہر خیر کا کل، بعض نہیں، تھوڑا نہیں، کچھ نہیں، کل عطا فرمایا۔ تو ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ اور انسانی ذہن میں سوال آتے ہیں کہ آیا بعض علوم غیبی عطا فرمائے، بعض نہیں عطا فرمائے، یہ عطا فرمایا اور یہ نہیں عطا فرمایا، قوت سماعت اتنی عطا فرمائی اور اتنی نہیں عطا فرمائی، قوت گویائی اتنی عطا فرمائی اور اتنی نہیں عطا فرمائی، فصاحت و بلاغت اتنی عطا فرمائی اور اتنی نہیں عطا فرمائی، بعض علوم غیبی عطا فرمائے، بعض نہیں عطا فرمائے، تو انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بتائیے خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کے معنی کیا ہے؟ بھلائی کے ہیں، اچھائی کے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ نور میں خیر ہے یا تاریکی میں خیر ہے؟ روشنی میں خیر ہے یا اندھیرے میں خیر ہے؟ روشنی میں خیر ہے، روشنی میں خیر ہے، نور میں خیر ہے۔ اب بتائیے عالم ہونے میں خیر ہے یا جاہل ہونے میں خیر ہے؟ عالم ہونے میں خیر ہے۔ اب آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ یہاں عالم سے عالم کی تین مراد ہے، میں لفظی معنی مراد دے رہا ہوں، جاننے والے، ورنہ تو آپ مجھے بڑا زبردست پوچھیں گے کہ پھر سب کو عالم دین ہونا ہے، پھر ہم سب کو بھیجیے، 8-10 سال ہم تو نہیں رہ پائیں گے،
تو پھر عالم کا مطلب جاننے والا، نالج رکھنے والا. تو عالم ہونے میں خیر ہے، علم کا ہونا خیر ہے یا جہالت کا ہونا خیر ہے؟ علم کا ہونا خیر ہے. سننے والا ہونا خیر ہے یا بہرا ہونا خیر ہے؟ قوت سماعت خیر ہے، قوت گویائی خیر ہے یا گونگا ہونا خیر ہے؟ بولنے والا ہونا خیر ہے، بولنے والا ہونا خیر ہے. اب یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض گویائی عطا نہیں فرمائی، کل گویائی عطا فرمائی. الخیر کلہ، الکوثر کے معنی الخیر کلہ. آپ نے مان لیا، یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں خیر جو ہے بولنے میں ہے، خیر سننے میں ہے، خیر علم رکھنے میں ہے، جاننے میں ہے. تو اب ماننا پڑے گا کہ حضور کو جو اللہ تبارک و تعالی نے الکوثر عطا فرمایا، اور امام مجاہد نے اس کی تفسیر الخیر کلہ سے بیان کی، اس کی تفسیر الخیر کلہ سے کی. تو معلوم یہ ہوا کہ خیر کثیر کا معنی جو ہے الخیر کلہ، کل بھلائی جو ہے وہ تمام علوم غیبیہ کے جاننے میں ہے، تمام علوم غیبیہ کے جاننے میں ہے. یعنی حضور کو بعض علوم غیبیہ نہیں، کل علوم غیبیہ عطا فرمائے. حضور کو قوت گویائی دی تو کل دی، قوت سماعت دی تو کل دی، قوت بینائی دی تو کل دی. سبحان اللہ. اور پھر سن لیجئے، ایسی سماعت دی کہ بریلی کے امام نے کہا کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان. گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو اگر ہم یہاں سے درود پاک پڑھتے ہیں تو مدینہ منورہ میں حضور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو قوت سماعت کل عطا فرمائی، قوت گویائی کل عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ الکوثر یعنی الخیر کلہ. اب وہ قوت گویائی کیا ہے؟ بے شمار معجزات ہیں، انگنت واقعات ہیں. مگر بریلی کے امام کی زبان میں سن لیجئے، وہ زبان جس کو سب گن کی گنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. وما ینطق عن الہویٰ، محبوبات جب بھی بولتے ہیں ہماری مرضی سے بولتے ہیں، اپنی طبیعت سے کچھ نہیں بولتے. سبحان اللہ. تو اب قوت گویائی ہے. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ کل علوم غیبیہ عطا فرمائے. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب نور ہونا خیر ہے، ابھی آپ نے مانا نور ہونا خیر ہے، نور کے ہونے میں خیر ہے، تاریکی میں خیر نہیں ہے، نور کے ہونے میں خیر ہے. تو انسان سوال کرتا ہے کہ نورانی، نور ہونا، نور والا ہونا کس اعتبار سے؟ حسی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے، کس اعتبار سے نور ہونا خیر ہے؟ اب یہاں بھی نکل رہی ہے ایکسٹرنل انٹرنل، ذاتی معنوی، کس اعتبار سے نور ہونا خیر ہے؟ تو پھر امام مجاہد کی تفسیر پڑھیے، الخیر کلہ. خیر اگر نور ہونے میں ہے تو پوری خیر عطا فرمائی. یعنی حضور ظاہری اعتبار سے بھی نور ہے، باطنی اعتبار سے بھی نور ہے، حسی اعتبار سے بھی نور ہے، معنوی اعتبار سے بھی نور ہے. ارے آپ کا چلنا نورانی، آپ کا بیٹھنا نورانی، آپ ہنسے تو نور، آپ کا مسکرانا نورانی، آپ گفتگو کریں آپ کا کلام نورانی، آپ کا کھانا نورانی، آپ کا تلاوت کرنا نورانی، آپ کا گفتگو کرنا نورانی، آپ کا سونا نورانی، آپ کا جاگنا نورانی، آپ کا کلام اور خطاب نورانی. ارے آپ کی ذات پاک نورانی، اور آپ کی ذات پاک میں کجا تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا تو ہے تیرا سب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام نور، آپ کا سارا. سبحان اللہ. تو الخیر کلہ، الخیر کلہ. اس پر کلام بہت ہو لیکن وقت بہت تنگ ہے،
وقت بڑا کم ہے. آئیے امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیں. سبحان اللہ. وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الکوثر ہوا فوعل من الکثر. الکوثر جو ہے یہ فوعل کے وزن پر ہے اور کثرت کا مبالغہ. علماء تشریف فرما ہے کثرت کا مبالغہ ہے. اب مبالغہ اگر میں سمجھاؤں گا آپ کو تو بہت مبالغہ ہو جائے گا. مبالغہ ہو جائے گا, مبالغہ آرائی ہو جائے گی. پھر وقت جو ہے وہ تنگ ہے, اس کا مجھے کافی احساس ہے. اس کو یوں سمجھ لیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ایسے نہیں یا سیدی, آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بس آپ نے اتنا کہہ کے دامن چھڑا دیا. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنی چنا تمہارے لیے, دہن میں ہوا تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہمارے 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 لیے, مجھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبا والے باغ والے وہ بھول بھولے دل ہو بھلے اور نگاہ میں بھلے, سنا میں بھلے, رضا سبا تمہارے لیے. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور آپ نے تو حضور کی زبان کی بھی تعریف کی ہے, کان مبارک کی بھی تعریف کی ہے, آنکھوں کی بھی تعریف کی ہے, حضور علیہ السلام کی جسم اقدس کی تعریف کی ہے, حضور کی آل کی تعریف کی ہے. سبحان اللہ. تو سمجھ دو کہ حضور کی تعریف کرو. مبالغہ جسے کہتے ہیں کہ حضور کو خدا نہ کہو, خدا کا بیٹا نہ کہو, اس کے علاوہ جتنی تم تعریف کر سکتے ہو کرو. سبحان اللہ. تو کثرت سے مبالغہ. اب کثرت, سبحان اللہ, کثرت, اب کثرت سے کوثر ہوا, کثرت سے کوثر ہوا اور کوثر سے الکوثر ہوا. اب پہلے اسے سمجھیں, کثرت کا ڈائریکٹ اپوزٹ قلیل ہے, کم, قلیل, اور قلیل سے کثرت, اور کثرت کے بعد اس میں تفصیل اکثر, اکثر کے بعد کوثر اور اس کے بعد الکوثر. سبحان اللہ. الکوثر. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ دیکھو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوثر کو سمجھنے چلے. کچھ لوگ شمار کرتے ہیں, کاؤنٹ کرتے ہیں, یہ عطا فرمایا حضور کو, یہ عطا فرمایا, یہ عطا فرمایا. تم چپ رہو, علم غیب ہم جانتے ہیں, اتنا عطا فرمایا, اتنا عطا نہیں فرمایا, اتنا عطا فرمایا, اتنا عطا نہیں فرمایا, کاؤنٹ کرنے چلے. اور محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا. میں یہ کہتا ہوں تم الکوثر کو مت سمجھو, تم اللہ کے قلیل کو سمجھ لو نا. اللہ کے قلیل کو سمجھو, الکوثر تو بہت دور کی بات ہے. ارے تم حضور علیہ السلام کے اندر جو کمالات ہیں تم اس پر بحث کرنے چلے ہو, ان کے فضائل پر بحث و مباحثہ کر رہے ہو. تو اب سنو, ان کے کمال کو بعد میں گننا. میں کہتا ہوں پہلے تو یہ بتا تیرے گھر کے اندر کتنے طرح کے پھل رکھے ہیں, اس کو گن کے دکھا. فریج کے اندر کتنے پھل ہیں, کتنے کھانے ہیں, اس کو گن کے دکھا. کتنے قسم کی سبزیاں ہیں, اس کو گن کے دکھا. یہی گن کے دکھا. بتا تیرے گھر کے اندر کتنے کاکروچ ہیں, بتا تیرے گھر کے اندر کتنی چھپکلیاں ہیں, بتا تیرے گھر کے اندر کتنے چوہے ہیں, بتا تیرے گھر کے اندر کتنی بلیاں ہیں, بتا تیرے گھر کے اندر کتنے کیڑے مکوڑے ہیں. اب خاموش. ابھی تم گھر کی چیزوں کو نہیں گن سکتے, سبزی فروٹ کو نہیں گن سکتے, اور
جب تم گھر کے فروٹ کو، گھر کے اشیاء کو نہیں گن سکتے تو محلے کی اشیاء کو کہاں سے گنو؟ جب محلے کی اشیاء کو نہیں گن سکتے تو یہ بلویدیر گاؤں میں کتنے لوگ ہیں اور ان لوگوں کے گھروں میں کتنے کیڑے ہیں، اس کو کیسے گنو گے؟ اور جب اس کو نہیں گن سکتے، کیڑوں سے اپنے گھروں کیڑے مت مراد دینا، سمجھ گئے؟ یہاں جب اسے نہیں گن سکتے تو پھر تم پورے ماریشس میں کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں اور کتنے جانور ہیں، کتنے نباتات ہیں، کتنے جمادات ہیں، کتنے پیڑ پودے ہیں، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، کون سی مخلوق ہے، ہواؤں میں کیا کیا ہے، کیسے گن سکتے ہو؟ جب تم یہ نہیں گن سکتے، زمین کا جتنا بھی انسان معائنہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، مناظر دیکھتا ہے، تو اس میں جتنی مخلوقات ہیں تم اسے نہیں گن سکتے، تو پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ تم حضور کے فضائل کیسے گن سکتے ہو؟ سنو، یہ دنیا ہے نا، دنیا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، سبحان اللہ، محبوب آپ فرما دیں یہ دنیا کا سامان قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ اب دنیا کا سامان اللہ کے نزدیک قلیل، اللہ کے نزدیک قلیل ہے، تو اب قلیل کو گن کے دکھا دو، پھر الکوثر پہ آنا۔ اور میں نے بتا دیا اپنے گھر کی اشیاء گن کے بتاؤ، کاؤنٹ کر کے بتاؤ، پھر کاؤنٹ کی، اور جب یہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو معلوم یہ ہوا کہ تم قلیل ہی کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب قلیل کو نہیں سمجھ سکتے تو کثیر کو کیسے سمجھو گے؟ اور جب کثیر کو نہیں سمجھ سکتے تو اکثر کو کیسے سمجھو گے؟ جب اکثر کو نہیں سمجھ سکتے تو کوثر کو کیسے سمجھو گے؟ اور جب کوثر کو نہیں سمجھ سکتے تو الکوثر کو کیسے سمجھو گے؟ مایا محمود، ہم نے آپ کو قلیل نہیں، کثیر نہیں اور اکثر بھی نہیں، کوثر بھی نہیں، الکوثر عطا فرمایا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔